الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ منقول ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں، اور ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ یعنی جب یہ جوان ہو جاتے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جن سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ ان ہی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے، جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اس کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ نے تو یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لے آیا، جبکہ حابیل نے اللہ کی رضا کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اقلیمہ کے حقدار قرار پائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور اس طرح تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی اور توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گنہگار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ یعنی والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے ہی اوپر پڑے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 تا 29 میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی،
تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں، تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور اس ارادے پر ڈٹا رہا، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، اور یوں دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھایا، جیسا کہ قرآن پاک سورۃ المائدہ آیت نمبر 30 میں اسی چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران و پریشان ہوا کہ اب اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر اپنی پیٹھ پر پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ وہ دو کوے آپس میں لڑے، اور ان میں سے ایک نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ پھر قابیل نے بھی زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ قرآن کریم میں اس کو اللہ رب العزت نے اسی چھٹے پارے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 31 میں بیان فرمایا ہے، ترجمہ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا۔ چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا، اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا کہ جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبد الرحمن بن فضالہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ نے اس کی عقل زائل اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ یہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ اسی حال میں مر گیا۔ قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل ایجاد کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن قابیل کو قتل کے گناہ کی سزا ملے گی، اور ان قاتلین کے گناہ قتل کی سزا بھی ملے گی جو قیامت تک کسی کو ناحق قتل کر کے جان سے ماریں گے۔ یہاں ان واقعات سے 4 اہم باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، سگی بہن سے نکاح حرام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگی بہن سے نکاح جائز تھا، جبکہ ہماری شریعت میں حرام ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم۔ یہ پارہ 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں۔ جب کوئی ناحق قتل کے ارادے سے حملہ کرے تو اس وقت جان بچانے کے لیے مزاحمت اور دفاع کرنا واجب ہے، لیکن دھمکی ملنے پر حابیل کے اس جواب، بے شک اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف
اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قتل کے وقت حابیل نے مزاحمت سے انکار کر دیا تھا اور یہ حکم شرع کے خلاف ہے۔ مفسرین نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ حابیل کا یہ کلام واعظ و نصیحت کے طور پر تھا تاکہ قابیل کے دل میں ناحق قتل کی جو قباحت ہے بیٹھ گئی ہے، ناحق قتل کی قباحت بیٹھ جائے، یعنی اس کو وہ برا جانے، کراہت سمجھے اور قتل سے باز رہے۔ حابیل نے اپنے دفاع کے لیے ہاتھ بڑھانے کی نفی نہیں کی بلکہ قتل کرنے کی غرض سے ہاتھ بڑھانے کی نفی کی تھی۔ ندامت توبہ میں داخل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، لہٰذا جب قابیل نے اظہار ندامت کیا تو وہ توبہ کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اس کی توبہ کیوں قبول نہ کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ندامت توبہ میں داخل ہے جو گناہ پر ہو، اور قابیل کی ندامت اپنے گناہ قتل پر نہ تھی بلکہ اس پر تھی ندامت شرمندگی کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں بنا کہ میں دفن کرنے کے طریقے کو جان لیتا۔ خود اس کے اپنے ذہن میں یہ طریقہ کیوں نہیں آیا، وہ اس پر شرمائے، اس پر اس کو ندامت ہوئی۔ حابیل و قابیل کے واقعہ میں ہمارے لیے بہت درس ہے اور نصیحتیں ہیں، جیسے ایجاد گناہ کا نقصان، گناہ کو ایجاد کرنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے اور نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی صورت میں اپنے ہی گناہ کی سزا ملے گی، جبکہ گناہ ایجاد کرنے کی صورت میں اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ بعد میں ارتکاب کرنے والے تمام افراد کا گناہ بھی انہی کے کھاتے میں آئے گا، اور یوں اس کے گناہوں کا میٹر مسلسل چلتا رہے گا، اگرچہ دوسروں کو بھی ارتکاب گناہ کی سزا ملے گی۔ یہاں پر ایک گناہ کبیرہ یعنی عورتوں کو پردے کا حکم ہے، اور جو عورتیں نعت خوانی یا تقریریں یا بیانات کے لیے سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں، ان کو دیکھ کر دوسری مسلم خواتین، دوسری مسلمان بچیاں، چاہے وہ لیکچرار ہوں، ڈاکٹرز ہوں، اب وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جائے انفرادی طور پر دین اسلام سے متعلق، تو وہ اس شرعی اللہ اور اس کے رسول کے اس شرعی حکم کے بارے میں وہ دلیلیں دیتی ہیں کہ اگر وہ فلانی عالمہ ہے، وہ معلمہ ہے، وہ نعت خواں ہے، وہ مقررہ ہے، وہ تقریر کرنے والی، وہ علم رکھنے والی سامنے آ سکتی ہے، اپنا چہرہ، اپنی حیات، اپنا جسم سارا کچھ دکھا رہی ہے، تو پھر بھلا مجھے کیوں گناہ ہوگا؟ میں کیوں نہ سامنے آ کر اپنی جو ہے وہ میڈیسن کی باتیں کروں، یا لیکچرار ہے تو لیکچر کی باتیں کروں، میں کیوں نہ سپیکر بن کر، یہ جو موٹیویشنل سپیکر جیسے ہوتی ہیں بعض خواتین سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ سارا گناہ ان پر جائے گا جو ان کے لیے یہ گناہ جاریہ کا سبب بن رہے ہیں، وجہ بن رہے ہیں، دلیل بن رہے ہیں۔ وہ خواتین جو سامنے آ رہی ہیں، وہ ویڈیو بنا رہی ہیں، پھر دوسری عورتیں بھی دیکھا دیکھی کہ وہ ایسا کر رہی ہیں۔ ارے بھائی، شریعت ان کے گھر سے تھوڑی آئی ہے، شریعت اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دیکھیں گے ہر معاملے میں، ہر مسائل میں، ہر معاملات میں ہم اللہ کا حکم دیکھیں گے، اس کے رسول کا حکم دیکھیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ فلاں داڑھی والا تو یوں کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں، فلاں مولانا صاحب، اس کو لوگ عالم کہتے ہیں، وہ مولانا ہے، وہ ایسے کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ ایسے نہیں چلے گا، ایسی دلائل کسی کام میں نہیں آئیں گے۔ ہر ایک کو اپنی قبر میں اکیلے دفن ہونا ہے، اور اپنی کیے کی سزا بھی اکیلے بھگتنی ہے، اور حساب و کتاب بھی سب کو اکیلے دینا ہے، کوئی کسی کے لیے وہاں دلیل نہیں بنے گا۔ تو یہ جو گناہوں کا ارتکاب کر رہی ہیں عورتیں، بے پردہ سامنے آ رہی ہیں، اور دنیا میں فتنہ برپا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، لڑکے جو ہے وہ پھر ان سے چیٹ کرتے ہیں، مرد حضرات بھی ان سے پھر بات چیت کرتے ہیں، ان کی اداؤں کو پسند کرتے ہیں، بعض اوقات انہیں پرپوز بھی کرتے ہیں، انہیں نکاح کی بھی آفر کرتے ہیں، آگے سے وہ کہتی ہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں، بعض شادی شدہ ہوتی ہیں، ان کے گھر بسے بسائے اجڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یوں ایک طرح سے فساد کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ یہ جتنی عورتیں سامنے آ رہی ہیں، ان سب کا گناہ اس خاتون کو ملے گا جو نعت خواں، جو بیان کرنے والی مقررہ خود کو سامنے لا رہی ہے۔ عورت کی تو آواز سے متعلق بھی کہا گیا کہ اس کا بھی پردہ ہونا چاہیے، اور اگر مجبوراً کسی کو بولنا بھی ہے، کہیں کسی عالم دین سے سوال پوچھنا ہے، یا کہیں کسی میڈیسن لینی ہے، کہیں کسی سے دودھ لینا ہے یا سبزی لینی ہے، کوئی سودا سلف لینا ہے، کپڑے لینے ہیں، تو نرمی سے وہاں گفتگو نہ کرے، سخت لہجے میں بات چیت کرے۔
یہ جو کھل کھلا کر مارکیٹوں میں دکانداروں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، وہاں پر جو برقعے وغیرہ ہیں وہ بھی اتار دیتی ہیں، یہ بھی سخت مجرم ہیں، اپنے شوہر کا بھی حق ضائع کر رہی ہیں، اپنے والدین کی بھی جو ہے وہ عزت کو پامال کر رہی ہیں، اور غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ پیش کر رہی ہیں، سب اپنا دکھا رہی ہیں وجود. تو یہ سب گناہ گار ہیں، مستحق نار ہیں، اور انہیں بھی اللہ کی پکڑ اور گرفت سے ڈرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو عورتیں دوسروں کے لیے مثال اور دلیل بنی ہوئی ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے اپنے پیج ختم کریں، اپنے چینل ختم کریں. اگر جنت چاہیے، ابدی نعمتیں چاہیے، تو آپ کہو کہ میرے پاس یہ دلیل ہے، میرے پاس وہ دلیل ہے. آپ نے کیا حدیثیں نہیں سنی؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے، وہ جب آنے لگے تو سرکار علیہ السلام نے خواتین کو پردے کا حکم دیا، حالانکہ وہ نابینا تھے لیکن انہیں پردے کا حکم دیا. تو کیا وہ سب دلائل نہیں جانتے تھے؟ رسول اللہ نہیں جانتے تھے یہ ساری چیزیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بلکہ انہی کا تو حکم ہے پردہ میں رہو، پردہ کرو. جب کسی عورت کی پائل کی آواز نامحرم کے کان میں جائے تو اس کے محارم کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو جب کسی عورت کی نرم لچکدار گفتگو کسی نامحرم کے کانوں تک پہنچے گی تو ان کے محارم کی کیسے پھر دعائیں قبول ہوں گی؟ پھر روتے پھرتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں جی نہیں چھوڑ رہی، بیماریاں گھر سے جاتی نہیں، گھروں میں ٹھکانہ کر لیا بیماریوں نے، کسی پر جن آ رہے ہیں تو کسی پر یہ ہو رہا ہے تو کسی پر وہ ہو رہا ہے. یہ سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اپنا ہی ہے. گناہوں کی نحوستیں ہیں، اپنی ترتیب ہی نہیں ہے، کوئی تربیت ہی نہیں ہے ہماری. تو علم دین حاصل کریں، گناہوں سے بچیں. اگر جنت چاہیے، ابدی نعمتیں چاہیے تو اللہ سے وفا کیجئے، شیطان سے وفا نہیں کرنی. شیطان کے پیچھے مت چلیں، شیطان کی انگلی پکڑ کر اپنا آپ کسی پر ظاہر نہ کریں، ویڈیوز نہ بنائیں، شرم و حیا کریں اور اللہ سے ڈریں. ایک تو ایجاد گناہ کا نقصان، دوسرا عشق مجازی. قابیل کے افعال بد سے ظاہر ہوا کہ کسی کو ناحق قتل کرنے پر ابھارنے اور فتنہ فساد کا ایک بہت بڑا سبب ناجائز عشق مجازی ہے، جس میں آج کل لوگ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اور پردے کے اسلامی جو احکامات ہیں ان اسلامی احکامات کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے دھڑا دھڑ مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم رہتا ہے. اور اس کا سب سے اس کی بڑی وجہ عورتیں سامنے آ رہی ہیں. جب ایک خوبصورت عورت اپنے شوہر کے لیے گھر میں رہے، پوشیدہ رہے، اپنے جو ہے وہ باہر نہ آئے، اپنی یعنی ویڈیو بنا کر اپنا چہرہ، اپنے سٹائل وغیرہ لوگوں کو نہ دکھائے، تو لوگ جانتے ہی نہیں، اس کو دیکھا ہی نہیں تو اس کے پیچھے کیوں پڑیں گے. تو یوں جو ہے فتنے سے حفاظت رہے گی. خدارہ 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 اپنے ماں باپ کا بھی لحاظ رکھیں. پتہ نہیں ان کے جو گھر میں ماں باپ ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، وہ مرد ہیں یا کون ہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. ایک مسلمان مرد اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ تم اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف ٹک ٹاک پر آ جاؤ، ویڈیو بناؤ، بے پردہ گھومو پھرو، لڑکے تمہیں دیکھیں، جوان تمہیں چھیڑیں، تمہیں کمنٹس کریں، تمہیں پسند کریں، تمہیں لائک کریں، تمہیں ہارٹ بھیجیں، تمہیں جو ہے وہ کس کی جو ہے وہ سٹیکر بھیجیں. تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ تو وہ تو دیوس ہے جو اپنی بیوی بچوں کے بے پردگی پر راضی ہے، اپنے بیوی بچوں کے بے پردہ رہنے پر راضی ہے، وہ دیوس ہے. اور دیوس تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. تو ایسے باپ کو، ایسے بھائی کو ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، اگر جنت چاہیے، اگر اللہ کی رضا چاہیے، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہیے، سرخروئی چاہیے، کامیابی چاہیے، تو پردہ کیجئے، پردہ کروائیے. خواتین کو پردے میں رہنے کا حکم دیجئے. ان کو ٹک ٹاک، سنیک ایپ اور یوٹیوب، فیس بک، ان سب چیزوں سے دور رکھیے. حسن پرستی کی بھی مذمت اس میں. قابیل عورت کے حسن پر فدا ہوا، اور حسن پرستی انتہائی خطرناک عمل ہے. حدیث پاک میں ہے، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جی، عورت کی طرف مرد نظر بھی نہیں کر سکتا، نظر بھی نہیں کر سکتا. اور یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو، سارا دن اس کو دیکھتے ہیں، مختلف سوشل میڈیا کے ایپس پر انہیں دیکھتے ہیں، گھورتے ہیں اور اپنی گندی ذہنیت کو، گندی شہوت کو تسکین دیتے ہیں. تو یہ سب ان کے لیے ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیر ہیں.
یہ خود بھی ہلاک ہوں گے اور عشق مجازی میں مبتلا ہو کر اس عورت کی، اس لڑکی کی بھی عزت خراب کریں گے، اس کے ماں باپ کو بھی رسوا کریں گے، معاشرے میں، علاقے میں وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھیے، پردے کا حکم دیجیے، چاہے آپ کی بیٹی آفیسر ہے، ملازم ہے، غیر ملازم ہے، جیسی بھی ہے، بینک میں کام کرتی ہے، کہیں کی بھی امپلائے ہے، وہ ملازمہ ہے، تب بھی اس کو پردے کا حکم دیا جائے گا۔ ایک مسلمان خاتون، ایک عزت دار باپ کی جو بیٹی ہوگی، ایک عزت والے بھائی کی جو بہن ہوگی، وہ ٹک ٹاک پر نہیں آئے گی۔ ایک دور تھا جب کوئی ٹانگیں تھرکاتا تو کہتے ہو ایک کنجر ہو گیا ہے، تو کنجر ہے، یعنی اسے کنجر کہا جاتا تھا۔ اور آج کے دور میں جو ٹانگیں تھرکا سکتا ہے، الٹی سیدھی کلا بازیاں کھا سکتا ہے، اس کے لوگ فین بن رہے ہیں، اس کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں، اس کو ٹیلنٹ کہہ رہے ہیں۔ جی ٹیلنٹ چیک کریں اس کو کمال کر دیا جی، اس نے ایسے کر دیا، ویسے کر دیا۔ استغفر اللہ، کیا ہو گیا عوام کو؟ کہاں چلی گئی؟ جہالت کے اندھیرے گہرے گڑھوں میں بڑی تیزی کے ساتھ گر